بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے۔ اقبال بھی یہ کہتا ہے، میں جرمنی گیا، یورپ کا سفر کیا، وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے، میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں، دیکھوں، اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے، سائنس میں، فزکس میں، جغرافی میں، کیمسٹری میں، میتھس میں، کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے۔ کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی، تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف، علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا، یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو وہ اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا، اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے۔ میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر، جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں، لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو، لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے۔ جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں، باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میتھس میں، میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی ایجادات تھیں۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر، آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، قبلہ پہچاننے کا علم۔ تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا، اب تو موبائل میں آ گیا، موبائل کو گھماؤ، ادھر دکھا رہا ادھر، ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ۔ میرے عزیزو اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے، اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں، اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے، ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں، اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں، پریکٹیکل۔ یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے، شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ، اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی، پورے 1400 سال میں اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب، جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی، ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، خود انہوں نے ایجاد کیے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے، فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں، اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا، پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے۔ یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب، میتھمیٹکس، جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے، وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے، ان سے بات کر لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے مذاق اڑائے، مولوی لوگوں کا کام ہے، پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے، ایک بار ٹرائی کر لیجئے۔ وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟
انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میتھس کا، ریاضی کا، حساب کا حل نہیں ہوتا، اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا، آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے، اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا، دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے، اس کا یہاں سے، فلاں کا یہاں سے، اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں، میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا، میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو، وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی۔ ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت، تو وہ اش کرنے لگے، کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو۔ مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں، کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے عزیز۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے، جمع، نفی اور ضرب ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا۔ اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق، فلسفہ، یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ میں حساب کے، جیومیٹری کی یہ کتابیں لے کر بیٹھا، میرے والد آئے، دیکھا، پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے دکھایا یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں۔ میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ، صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے۔ بس بات سمجھ جاؤ، طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی جتنے غزوات میں گئے، جتنی جنگوں میں گئے، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، پیدل، اور وہ ایسا پیدل چلتے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی ان کے ساتھ نہیں پکڑ پاتا ہوں جب وہ بھاگتے تھے۔ گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے باوجود انہیں نہیں پکڑ پاتا۔ ان کو وہ لقب ملا تھا راجل رسول اللہ، چھل کر کے سفر کرنے والا رسول اللہ کا سپاہی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک بنو قارہ کا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے، یہ منافق تھا، خبیث تھا، اس نے تقریباً 400 لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہم مزاج لوگوں کو، اور مدینے پر رات کے وقت ایک باغیچے پر حملہ کیا، پورے باغیچے کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد پھر جو کھجوریں تھیں وہاں سے سب لوٹ لیا، لوٹ کر کے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیا اور نکل پڑا۔ اس وقت سوائے حضرت سلمہ بن اکوع کے کوئی نہیں تھا۔ ادھر 400 لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں، اور یہ تنہا صحابی، اس صحابی کا حال یہ ہے گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں۔ اب ان کو جلال آیا کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی ایک کھجور بھی میں باہر جانے نہیں دوں گا جو چوری کر کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیچھا کرنا شروع کیا، اور حقیقت دیکھیں آپ جب حدیث پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی اس کو نقل فرمایا، جب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے 400 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے، 400 لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، اکیلا بھاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کہہ دیا ہو، لیکن مجھے حیرت ان 400 پر ہو رہی ہے جو ایک سے ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑا رہا ہے اور 400 بھاگ رہے ہیں۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا قاری،
بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ بن اکوا سے اپنی اپنی جان بچا لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، 400 بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک۔ جب حضرت سلمہ بن اکوا بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے، اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے، پھر آگے نکل پڑتے تھے۔ نہ جانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا، کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، گراتے بھی ہیں اور ان کی گری ہوئی کھجوریں جمع بھی کرتے کہ مجھے مدینے واپس لے جانا ہے۔ اس صحابی کو میں پڑھتا ہوں، عزیزان گرامی، کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے، اخیر میں وہ 10 کی ٹکڑیوں میں بدل گئے۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو، یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ۔ ظالموں، پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے، لیکن کسی سے نہیں ہوا۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے، حضرت سلمہ بن اکوا پہاڑ پہ بھی چڑھنے لگ گئے۔ تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیخ کر کے، سلمہ بن اکوا تم کو کیا چاہیے، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں گا۔ اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پھینک دو، اپنی جان بچا لو۔ سبوں نے کھجوریں دے دی۔ حضرت سلمہ بن اکوا پوری کھجوریں جمع کی، کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے۔ جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضرت ابو قتادہ، جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کا گھوڑا دوڑتا ہوا، ان کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو قتادہ اس پر ہیں اور 10 لوگ اور ساتھ ہیں۔ وہ حضرت سلمہ بن اکوا کی مدد کے لیے آ گئے۔ جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے، کھجوریں لے بھی چکے تھے۔ حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے، حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی۔ اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا، کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی، تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو، ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے، یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا۔ میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں، وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے، فرما بردار ہے۔ ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے، اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا، پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں، مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، دھورا جی کی سرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی، لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لیے بیٹھا ہے، لوگ مصافحے کے لیے آئے، پھول ہار پیش کیے، ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں، مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے
آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں۔ صاف میں بتا دیتا ہوں، میں مقرر آدمی نہیں، میں خطیب آدمی نہیں، میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں۔ میں تو طالب علم آدمی ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی ظالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے، پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔